کراچی گل پلازہ سانحے کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف غفلت اور لاپرواہی کی دفعات کے تحت درج کر لیا گیا۔ ناظرین، سانحے میں 71 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ جاں بحق 20 افراد کی شناخت ہو چکی ہے، جبکہ 71 لاشوں کے پوسٹ مارٹم بھی مکمل ہو چکے ہیں۔ حادثے کو ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد بھی 10 لاپتہ افراد ہیں۔ یہ اسی بد نصیب شہر کے شہری ہیں جہاں کبھی گٹر میں گر کر لوگ جان سے جاتے ہیں تو کبھی کسی گاڑی کے نیچے کچلے جاتے ہیں۔ آج بھی لانڈی میں ٹریلر کی ٹکر سے 2 موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہوئے ہیں اور یہ معمول ہو گیا ہے شہر کراچی میں۔ روشنیوں کا شہر ہے، حادثات کا یہ شہر بن چکا ہے اور اس شہر کی 2 سب سے بڑی جماعتیں ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہرانے میں مصروف عمل ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM کی ایک دوسرے پر طنز اور تنقید کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم اور رہنما MQM خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ سندھ میں 17 سال سے 100% اختیار کے ساتھ ایک ہی پارٹی کی حکومت ہے۔ وفاق تماشائی نہ بنے، کوئی نہ کوئی فیصلہ کرے۔ کل سندھ اسمبلی سے خطاب میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ مخالفین ہمارے فیصلوں پر تنقید ضرور کریں لیکن اپنا خفیہ ایجنڈا لاگو نہ کریں۔ سندھ حکومت مسلسل تنقیدی آوازوں پر سیاست کرنے اور ایجنڈا چلانے کے الزامات لگا رہی ہے، جبکہ MQM پاکستان کے رہنما جناب ڈاکٹر فاروق ستار نے مراد علی شاہ کے جملوں کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ سوالات کے جوابات دینے کے بجائے وزیر اعلیٰ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، سوال گندم جواب چنا دے رہے ہیں۔ سندھ حکومت کے ترجمان شرجیل انعام میمن نے MQM کی تنقید پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ڈاکٹر فاروق ستار جتنی مرضی فصیح و بلیغ اردو بولیں، استعارے استعمال کریں، لیکن حقیقت کو مسخ نہیں کر سکتے۔ گل پلازہ کی لیز اور قانون شکنی میں ڈاکٹر فاروق ستار کا بطور میئر اور جماعت اسلامی کے ناظمین کا کردار ہے۔ یہ تمام غیر قانونی اقدامات 18ویں ترمیم سے پہلے کیے گئے تھے۔ شرجیل انعام میمن نے مزید کہا کہ فاروق ستار یہ سچ جھٹلا نہیں سکتے کہ جن فیصلوں نے آگے چل کر گل پلازہ جیسے سانحے کو جنم دیا ان میں ان کا براہ راست اور بالواسطہ کردار موجود ہے۔ فاروق ستار خود کو بری الذمہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خود ستار صاحب۔ فاروق بھائی، بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ سندھ حکومت کہہ رہی ہے کہ گل پلازہ کی لیز 1983 میں ایکسپائر ہوئی اور 1991 میں رینیو ہوئی۔ 8 سال تک یہ KMC کے پاس تھی اور اس وقت جماعت اسلامی کے میئر تھے عبدالستار افغانی صاحب۔ اس عرصے میں کنسٹرکشن اور اپروولز دیے جاتے رہے۔ پھر جب 1991 میں آپ میئر تھے تو بلڈنگ جنائکا پرائیویٹ لمیٹڈ کو ٹرانسفر کی گئی۔ پھر 2003 میں جماعت اسلامی کے میئر نعمت اللہ خان نے غیر قانونی اسٹرکچرز اور ایڈیشنل فلورز کو ریگولرائز کر دیا۔ تب نہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی نہ ہی 18ویں ترمیم تھی، تو بس یہ سیاسی مقاصد کے لیے بیان بازی کی جا رہی ہے۔ یہ بتائیں کہ اس وقت یہ غیر قانونی ٹرانسفر کیوں کی گئی تھی اور باقی اقدامات جن میں غلط کنسٹرکشن کو ریگولرائز کرنا بھی شامل تھا کیوں کیے گئے تھے آخر؟ میرے خیال میں آپ نے جس طرح حکومت سندھ کے وزراء یا وزیر اعلیٰ کے گمراہ کن بیانات کی یا ترجمانی کی ہے اپنے سوال ہی میں، تو سب سے پہلے تو میں اس پر آپ کو شاباش دوں گا کہ آپ نے بھی میرے خیال میں ان سے 2 ہاتھ آگے جا کر نہیں ترجمانی نہیں کی ہے فاروق بھائی، ترجمانی نہیں کی ہے، سوال آپ کے سامنے رکھا ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے وزراء اٹھا رہے ہیں۔ سن لے ہم نے تو ان کو کوٹ کیا، ہم نے کوئی ترجمانی نہیں کی۔ ترجمانی کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں فاروق بھائی، ہم تو حقائق سامنے رکھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اچھا دیکھیں فواز زیدی، میں آپ کو تب مانوں گا تب جو میں نے جواب دیے ہیں آج صبح اور جو سوال میڈیا پہلے روز سے کر رہا ہے پیپلز پارٹی کے کراچی کے میئر مرتضی وہاب سے، سارے اٹھائے ہیں فاروق بھائی۔ میرا خیال ہے کہ آپ نے صبح کی ٹرانسمیشنز نہیں دیکھی، یہ سارے سوالات اٹھائے ہیں، سارے سوال ان کے سامنے رکھے ہیں اور وہ ان کو پسند بھی نہیں آئے ہیں۔ میرا خیال ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے سما ان دنوں میں۔ اچھا ٹھیک، لیکن آپ نے جو ساری باتیں ایک ساتھ صرف وہی والی پوچھی، سارے سانحے سے جو گمراہ کن ان کے سوال ہے وہ سارے آپ نے رکھ دیے۔ جبھی تو آپ کو بلایا نا فاروق بھائی، آپ جواب دیں اس کا۔ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے اوپر الزامات لگا رہی ہے تو آپ کا موقف لینے کے لیے تو ہم نے بلایا تاکہ عوام کے سامنے سچ آئے نا۔ جو باتیں کل خاص طور پہ کل سے آ رہی ہیں فلور آف دی اسمبلی سے وزیر اعلیٰ ہاؤس نے، میں تو کہتا ہوں کہ انہوں نے اسمبلی پروونشل اسمبلی کے فلور کی توہین کی ہے۔
اچھا جو باتیں کی ہیں گمراہ کن، اصل ماجرے اور معاملے سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کی کوشش کی ہے، کیسے؟ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی، اور میں نے بہت تفصیل کے ساتھ صبح ان ساری باتوں کو دیکھیں۔ ایک عمل میوٹیشن کا ہوا مجھ سے، جو پہلے میئر تھے عبدالستار افغانی مرحوم، جو دنیا میں نہیں، جماعت اسلامی کے، انہوں نے میوٹیشن ٹرانسفر کیا، ٹرانسفر ہے میرے زمانے میں 91 میں، مجھے یاد نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں، میں مان لیتا ہوں، اسے جو ہے لیز دی گئی جن کو ٹرانسفر ہوا، اور 2003 میں اگر 2 یا جو فلور غلط بنے تھے اس کو اگر نعمت اللہ صاحب نے، جو کہ جماعت اسلامی کے پھر میئر تھے، انہوں نے ریگولرائز کیا۔ میں ان تینوں عمل میں کہیں وزیر اعلیٰ صاحب نے انلیگیلٹی کا لفظ یوز نہیں کیا، ہاں شرجیل میمن صاحب نے ضرور آج جو اس کی مزید تشریح کی اس میں انہوں نے غیر قانونی کہا، لیکن وزیر اعلیٰ نے کئی فلور لحاظ پہ نہیں کہا کہ یہ سارے اقدام، یہ جتنے تینوں بتائیں گے ود ان دی پریمائسز آف لا تھے، آئین کے دائرے میں رہ کے تھے، جو قوانین ایگزسٹ کرتے ہیں ان کے مطابق تھے، چاہے 18ویں ترمیم سے پہلے کی بات ہو یا 18ویں ترمیم کے بعد کی بات ہو۔ اچھا، اب شرجیل انعام میمن صاحب نے آپ کے اوپر اتنے سنگین الزامات لگائے ہیں، ان الزامات کا جواب دینے کے لیے تو فاروق بھائی ہم نے آپ کو مدعو کیا ہے یہاں پہ۔ فواد زیدی اللہ کا خوف کرو، ان کے الزامات میں پہلی مرتبہ انہوں نے میرے وجود کو مانا، میرے وجود کو تسلیم کیا، میری صلاحیتوں کو مانا کہ فصیح اور بلیغ اردو، انہوں نے مانا تو صحیح، ورنہ تو کہتے تھے وہ کون فاروق ستار، کہاں اچھا وہ، ارے وہ اب کہاں پر ہے وہ، مطلب وہ اتنے گھمنڈ اور غرور ہے انہیں 18 سالوں میں جو کرپٹ اور بدترین حکمرانی سے انہوں نے جو کچھ حاصل کیا ہے، تو اس کے بعد وہ کسی کو گردانتے نہیں ہیں یار، ان کی اپنی پارٹی کے اندر جو لوگوں کا حال ہے، ذرا سا اگر آپ اندر کی کھوج لگائیں گے آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جائے گا۔ لیکن میں آپ کے 1-2 سوالوں کے جواب دے دوں جو آپ نے پوچھے ہیں۔ بھائی میں نے بتایا، مجھے یہ بتائیں کہ وزیر اعلیٰ نے فلور آف دی اسمبلی میں کسی جگہ عبدالستار افغانی، ان کو بھی میں ڈیفینڈ کر رہا ہوں کیونکہ دنیا میں نہیں ہے، جماعت اسلامی پتہ نہیں کرے گی نہیں، میری لیز دینا، ان کی میوٹیشن اور جو نعمت اللہ ہے ان کی ریگولیشن، یہ ساری باتیں جو اس کی فیس ہو سکتی ہے ریگولر، کہیں اس میں کوئی الزام آئے کہ کرپشن ہوئی، رشوت لی گئی اور پیسے لے کے یہ کام کیا گیا، اگر انہیں یہ ملال ہے کہ کاش یہ عبدالستار افغانی، فاروق ستار اور نعمت اللہ نہ کیا تھا، اور آج میوٹیشن بھی ہم کرتے، لیز بھی ہم دے دے اور ہم ہی ریگولرائز کرتے، تو پھر ہمارے منہ میں تو رال آ رہی ہے۔ یہ مسئلہ ہے ان کا۔ نہیں چلے، بات تو یہ ہے کہ اگر لیز آپ کی طرف سے دی بھی گئی تھی تو آگ بجھانا تو ان کا کام تھا نا فاروق بھائی، یہ بات تو ہے، بالکل درست بات ہے، لیکن اب مجھے صرف ایک فائنلی کامنٹ آپ یہ دے دیں کہ آپ کیا نہیں یہ آپ کامنٹ نہیں کر سکتے، نہیں آپ مجھے دوہرائیں کیا کامنٹ کیا آپ نے کہا کہ اگر فرض کریں مثال کے طور پہ وہ الزام آپ کے اوپر لگا رہے ہیں کہ لیز آپ نے دی تھی، لیکن چلے آپ نے لیز دے بھی دی، ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، لیکن آگ جب لگی ہے تو آگ بجھانا تو ان کا کام ہے نا۔ میں تو سوال ان کے اوپر بھی اٹھا رہا ہوں کہ وہ لوگ کیوں آگ نہیں بجھا سکے، 33 گھنٹے کیوں لگے آخر آگ بجھنے کے لیے؟ تو کوئی لیز دینے کا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ آپ آگ نہیں بجھائیں گے۔ یہی میں نے آج دیکھیں وہ والی بات آپ کر رہے ہیں جو میری پریس کانفرنس میں تھی کہ لیز میں کہاں یہ لکھا ہوا تھا، لیز کی کوئی کنٹروورسی ہو، کوئی ڈبل لیز ہو، ڈبل الاٹمنٹ ہو، جعلی ہو، غلط لوگوں کو دی گئی ہے، نارمل پروسیجر ہے۔ نارمل پروسیجر میں اگر کوئی چیز اور اس پہ سوال آپ کر ہی نہیں سکتے، یہ گمراہ کن پروپیگنڈا، یہ گمراہ کرنے کے لیے کیا گیا۔ لیکن آج کی پریس کانفرنس نے ان کے جو رہی صحیح کسر تھی وہ سمجھ گئے ہیں، وہ دیکھیں تردد ہے، خوف ہے کہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے، ان کے گرد جو ہے وہ احتساب کا ان کا وقت اب آ گیا ہے، اس سے گھبرا کر وہ بات کریں نا بھائی 24 گھنٹے بعد کیوں آئے، 24 گھنٹے سے کہاں تھے یہ لوگ، کہاں غائب تھے، اس کی تفصیل دے، کیوں نہیں پہلے بتایا کہ اسلام آباد میں تھے۔ دوسرا، آگ بجھانے جب آئے 1 گھنٹے بعد پہنچے، فائر فائٹرز کو تو میں سلام کرتا ہوں، فرقان کو شہید، جی بالکل ہمارا ہیرو ہے، انہوں نے کراچی کے شہری پاکستان، ہیرو ہے وہ، ہیرو ہے۔ اس کے گھر کون جاتا ہے سب سے پہلے، نماز جنازہ میں کون جاتا ہے، پھر اس کے بعد کامران ٹسوری جاتے ہیں، وہ جو وہاں ان کے لیے کر سکتے ہیں، جو دلاسا دے سکتے ہیں انہیں، آگے کے لیے ان کا جو کچھ ہو سکتا ہے، یہ سب کون کام کر رہا ہے میرے بھائی، یہ بھی تو سب دیکھیں نا۔ اس کے بعد اب آگے آئیں، یہ بتائیں، دیکھیں لوگوں نے سوال پوچھے، میڈیا نے، تو ہم نے پوچھے، میں نے اسی لیے کہا کہ بھائی تحریک التوا دو، زبردستی اسپیشلی چھینا اور تقریر کی، میں نے سوال پوچھا فائر ٹینڈر کتنے ہیں، آخری فائر بریگیڈ کب خریدے گئے؟ یہ تو کراچی کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جتنی آبادی کراچی کے اندر ہے اتنے فائر اسٹیشن موجود نہیں ہے۔ بہت شکریہ، چونکہ فاروق بھائی وقت ہمارے پاس بالکل ختم ہو گیا، ڈاکٹر فاروق ستار موجود تھے اور اپنا موقف دے رہے تھے، اپنی پارٹی کا موقف دے رہے تھے، تو